نہیں عادت رسول اللہ ہم بھکاری وہ ان کا خدا ان سے عادت رسول اللہ ورنہ کہنا ہی نہیں عادت رسول اللہ کی مرشد کا حکم نبی اللہ کا اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد متبع سنت جب ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پر اپنی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اس بنا پر حضور پاک کا ہی حکم یا یوں سمجھے مرشد آئینہ ہوتا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر اگر نہ رسول ہے کوئی نبی رسول ہے کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو اس میں وضاحت ایک بات کی ویسا بات کی وضاحت وہ کفا بالمرے والی جو حدیث ہے آپ نے بہت احسن و عمدہ طریق سے جیسے اللہ سے ہمارے پاس نہیں بڑے زبردست اچھے انداز اللہ پاک اور برکتیں تھا اور آپ نے بہت برکتیں آپ نے بہت سادے انداز میں بیان کیا لیکن بہت اچھا بیان بہت اچھا اگر عمومی جو رسمی محفل میں بیٹھنے والے دوست ہیں وہ ہماری محفل میں بیزار ہو جائے گے تنگ پڑ جائے گے اور جو کسی نور کی تلاش میں ہے تو یہاں لمحہ بلمحہ نور مل رہا ہے اور اس کی صورتیں ذرا مختلف ہیں سب کو واقعیت نہیں ہے اگر نہ یہ ساری ایک بہترین ٹریننگ اور ہم سال کے بعد جو اکٹھے ہوتے ہیں تقریب تو آپ میری روز ہی سنتے رہتے ہیں نیٹ پہ بھی سنتے رہتے ہیں اپنے علاقوں میں بھی سنتے رہتے ہیں یہاں دوستوں کی تربیت ہو جائے یہ مقصود ہوتا ہے اس لیے خاموشی کے موضوع پر حضرت کی کچھ گفتگو سنائی میرا دل تھا اگلے ساتھی سے کہتے ہوں کلام کے بارے میں بولا پھر اچانک خیال ہے پروفیسر صاحب بھی اس موضوع پہ ہم کلام ہو جائے چونکہ یہ اللہ نے بڑا مرکہ عطا فرمایا گفتگو کا ابھی تھوڑے سے وہ پھر بھی ذرا کسی بنا پر ذرا کم یا کوئی ہوتی ہے کہ نساء کا میرا لحاظ بھی ہو جاتا ہے جب تنائی میں بھی گفتگو فرماتے بڑی شستہ گفتگو فرماتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ کے بس میں سفر کرتے ہوئے لاہور سے یہاں استانی شریف تھا سارے سواریوں سے کہا کہ آپ یہ کہ گلاب نے سوچیں اور اس پر ایک جھولا شاید مجھے سے لگ زور سے چلے یہ بڑے دنا ہے اور اچھی باتیں فرماتے حضرت کا انداز بہت سادہ تھا مگر پیغام بڑا ہوتا ہے الغیبت و شدو میں سے زنا ہے زنا کی بات میں کوئی بھی محفل میں نہیں کرتا تو غیبت الگ اعلان کرتا اگر واقعیت میں یہ غیبت والا جو عنصر ہے اگر یہ حقیقت میں اگر یہ ختم ہو جائے تو گھروں میں جھگڑے کو ختم ہو جائے جہاں دو چار بندے بیٹھے وہ فلانے دن تک یہ گل ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جناب اولیاء کا فیض نہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں خواجہ صاحب کا ذکر داتا صاحب کا ذکر یہ اصلاح ہماری ہونی چاہیے کہ ہم غور کریں اس بات پر ہم توجہ کریں کہ کیا ہم کہیں حال میں زنا سے برے عمل میں مصروف نہیں اگر ایک صاحب اس کو صرف اتنا پتہ لگ گیا کہ فلاں بندہ زانی اسے نفرت کرو گے کرو پیار سے کرو گے نفرت اس سے ہوتی ہے غیبت کو ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں
بلکہ بڑی ذوق شوق سے کرتے ہیں. بلکہ اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے کیا؟ کسی گناہ ہی نہیں چاہیے. اس سے جگہ جو تعویذات وغیرہ لینے کے لیے مڑے رہتے ہیں پیروں کے پیچھے صاحب مہربانی کرو تمہیں دیو گھر پڑا جھگڑا ہے پلان پلان پلان. بڑا عجیب و غریب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر عمل کیا ہوتا ہے. وہ جس طرح انہوں نے کہا انہوں نے بڑے سادے انداز میں، چونکہ وہ مقرر تو نہیں ہے نا، یہ مقرر جو ہے وہ چھوٹی سی بات کے نقطے کو وہ پتہ پوری کتاب بنا دیتا ہے. جو مقرر ہو گیا نا خطیب مائے، اب آپ ایک حدیث کوئی بھی بیان کرے پھر اس کو مجھے بتلا دیں، میں بیان کرتا ہوں. آپ دیکھنا تماشا، کوئی ایک بات آپ بیان کریں اسی موضوع پر مجھ سے بولوائیں. اب یہ تین موضوعوں پر بات ہوئی ہے تو کوئی ہمارا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن اگر میں اسی تین موضوعوں پر بھی بات کروں تو آپ چپ رہنا چاہیں تو بھی چپ نہیں رہ پائیں گے. سبحان اللہ. مجھ تین کا اتنا انداز ہوتا ہے اور پروفیسر عبداللہ کے انداز میں وہ ٹیچنگ والا معاملہ دل اچھا لگتا ہے. لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر طبقے کے جدا جدا بندے. اللہ پاک نے سب کو کوالٹیاں عطا فرمائی ہیں. تو یہ بھی عادت آپ اپنی بنائی آئے، یہ بھی تربیت ہے کہ یہ نہیں کہ ہر ویلے کوئی اللہ گلائی ہوئے. خاموشی کی برکات کو سمجھائیں. یہ بھی جناب ان کی سنت مبارک ہے. جتنی دیر میں چپ رہا ہوں یا محفل میں کبھی خاموش ہو جائے، صحابہ چپ، سرکار پاک چپ، خاموشی. اگر تم خاموش رہ کر ذکر نہ بھی کرو اس بنا پر بھی ثواب ہے کہ سنت مصطفیٰ. اس بنا کچھ بھی نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، چپ ہو جائے، برکات کو ہے اس کی. تو یہ بھی عادت بنانی چاہیے. اللہ اللہ رسمی جو ساتھی ہوتے ہیں نا رسمی، وہ یہ خیال کرتے ہیں جو راو رسم کے ساتھی ہوتے ہیں وہ رسمی حضرات کے لیے تو مطلب گئے ہیں کہ میں کوئی تقریب نہیں بنچی ہوئی سوادی تھی. یہ اللہ کو جاتا ہے. آپ جو بھی مولا مجزا پاوی صحابہ پاک اللہ بنا ٹہنی کی اس زمانے میں ہوتے وہ آپ اس زمانے کے معافلوں کے قریب بھی نہیں آتے. ایسی سنجیدگی سے گفتگو ہوتی ہے. ساتھی آپس میں صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو نور پر مبنی باتیں، نور پر. اور ہر وقت اکثر سے آباد کی محفل میں جو موضوع ہوتا تھا وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تجھا یہ گل سن کے حیران رہ جاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے. کوئی ساریاں سرکار نو تکے ہے صحابی نے تو ہی سننا، تو ہی سننا. پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار آپ نے گالیں نہیں دیکھی تھی، آپ نے سرکار کا ناک مبارک نہیں دیکھا. بیان حضور پاک کی ظلم مبارک. اچھا فلاں مقام پر جب سرکار اتر رہے تھے پہاڑی میں تب نے خطر کے پاتے پر پسینہ کیسے چلا. ذکر یار سے بہتر کوئی ذکر ہے نہیں. یہ اس طرح یہ نہ خیال فرمایا کریں کہ ساتھی جو ہے میں بہت سے باتیں چیک بھی کر رہا ہوں. ان حضرات کو وقت لے کر تو آپ کو دیکھ بھی مسکراتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. کوئی بور ہو رہا ہے، ٹینشن میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے، ایسے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. سب کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. مجھ پر خود پر کیا پیتا دیکھتے رہتے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا. مجھ میں تو خیر بہت خامیاں ہیں. آپ کے اترے ہوئے جو جوتے اتارے ہیں آپ نے ان کے صدقے اللہ پاک مجھے
آ کر رحمت کی نگاہ فرما کر آپ سب پر بھی رحم کی نگاہ بہت اچھی آپ ہے پروفیسر صاحب بہت اچھی آپ کا ایک اپنا رنگ ہے قاری صاحب کا ایک اپنا رنگ ہے قاری صاحب کی آواز ذرا کٹی ہوئی ہے میری طرح لیکن کبھی کبھی درد والا ہوتی ہے بات بھی سننی چاہیے ہے نا چنگے میں سارے بڑے سے آواز آ جانا ساری سنی یہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت اچھی اچھی بات ہو ساری سنتے ہیں کبھی ایسے درویشوں کو سننا چاہیے اور رغبت ان کی نیت پیسے نہیں ہے آپ کو کیا پتا کاری غلام نواز آپ کو کیا فضل سے ان پر جو فضل ہے حق تعالیٰ اس میں اور بہت برکت پیدا کرتا اس دور میں ایسے افراد کا ہونا اور پھر ہم جیسے نقموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں اپنی برکت کا ذریعہ کرتا ہوں اللہ پاک میں خوش رہے یہ جو بات سنی ہے سن کر کان سے نہیں نکال جاتی غیبت نہیں کرنی اچھی بات کی ساتھ جو کرے اس سے فائدہ ہوتا خاموشی کی وسیلت بھی بہت اچھی ہاں وہ یاد آ گیا پھر بھول جاتا جیسے حضرت کی ایک بات کی وضاحت کی محبت میں کچھ ہوتا تھا لیکن وضاحت ضروری تھی جو معترضین لوگ ہوتے ہیں ناقد لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ساری محفل میں سے یہ آپ کی غلطی پکڑ لیتے ہیں آپ کی 24 گھنٹے ہو گئے اس مسل محفل اور اس درویش کو کل سے لے کر کبھی تک آپ کے ساتھیوں میں صرف اوپر لیا تھا وہ چھت پر تھوڑی دیر کے لیے سر کی مالش میری اچھی بھائی کی اور پھر واپس آپ کو سویا نہیں اسی طرح رات ساری کا آپ کے ساتھ بیٹھا رہا اور ملاقات بھی کرتا رہا میں فلنٹین کی اور بھی اسی طرح میں آ کیونکہ پیر صاحب کی بڑا نام فرما رہے ہیں آج آپ جمال صاحب دعوت بلکہ تو مجھے فرمانے لگے ایڈا سٹیمنا میں کسی فضیرت کہہ رہی انسان کی ہم نے کہا حضرت یہ آپ کی ہی دعا و برکت کا نتیجہ ہے ہم میں کون سی طاقت ہے تاثیر ہے آپ لوگوں کی برکت شرکت کافی ملتی رہتی ہے نا اتنے آخر بندے ملے کسی ایک بندے ہو ہاں ویسا جو کفا کیا کفا بے کلے کا منع جس سے تھوڑی تشریح ضروری ہوگی آپ کے لیے بھی نفع مند ہے اور آپ سب کے لیے نفع مند بلکہ آپ سب کو شکریہ ادا کہ ان کے سبب مجھے بھی اللہ پاک نے یہ ان کی وجہ سے مجھے بھی حدیث شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی اور آپ کو سننے کی سعادت اس پر آپ کا شکریہ دیکھیں اگر ہم اپنی سوچ کا زاویہ ٹھیک کریں تو ہماری غلطیوں پر بھی ہمیں اجر ملنا شروع ہو جائے سوچ کا ایک زاویہ ٹھیک ہے اور اگر ہم ایسے ایک دوسرے کو لتاڑنا شروع کریں پھر کیا ہوگا تو یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات صرف سنی سنائی نہیں چونکہ صرف سنی سنائی ہوگا پھر بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا پھر تو سرکار کی باتیں بھی سنی نہیں اور اولیاء کی باتیں بھی
ہر سونی سنائی، یعنی کسی اچھے بندے کی بات ہو تو وہ تو سچی ہے، حدیث شریف ہو وہ بھی، یعنی دوسری جگہ دیکھیں نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر رحم ہو جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اللہ پاک کرے کہ اس کا چہرہ کبھی مرجھائے یہ حضور پاک سے بہت عمدہ بیان، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیا اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے آپ کی تقوی اور طہارت اور آپ کی نیکی کے سوا اپنا دامن مغفرت سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گناہگار شخص ہوں جس پر اللہ پاک آپ کی صدقے سے فرمائے، اللہ پاک آپ کو بہت سلامت رکھے۔ تربیت کی جو تھوڑی توجہ کرتا ہوں، اس میں کبھی سختی بھی ہوتی ہے، مجھے معاف کر دیں، کبھی سختی ہو جاتی ہے اس میں، لیکن کیا کریں، ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، غیبت کے متعلق ہوگی بات، اقبال یہ ہتھیار پروفیسر صاحب وہ والا اسپیکر پروفیسر صاحب نے لایا کہ ایک حدیث شریف بیان کرو، کوئی حدیث شریف آؤ ایک دو منٹ میں، لمبا نہیں، تقریر نہیں کرنی، صرف حدیث شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جب رکوع میں جانے لگے اور رکوع میں ابھی ٹھہرے تھے اور وقت میں تاخیر ہو گئی اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی پیغام آ گیا کوئی لمبا، تو جب نماز پڑھا کر جناب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی پیغام آ گیا ہے، کوئی پیغام آ گیا ہے کہ اب رکوع لمبا کیا جائے؟ فرمایا نہیں، پہلے علی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا۔ جب صحابہ نے عرض کی مولا علی سے کہا کہ کیا معاملہ ہوا، فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں نے دیکھا جس راستے سے میں آ رہا تھا اس راستے میں وہ راستہ تنگ تھا اور میرے آگے ایک بوڑھا جا رہا تھا، بوڑھا ہے کافر تھا، مگر میں نے اس سے کراس نہیں کیا کہ اسے دکم لگا لگے اگرچہ میری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ بوڑھا گزرا اور میں پھر آگے آ گیا، اگرچہ جناب کریم کھڑے اور جس طرح ہی جناب کریم جناب فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا تھا جبریل شریف آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کسی رکوع میں نہ جائیے گا، علی پاک آئیں گے تو پھر رکوع میں جائیے گا۔ اور جس طرح ہی مولا علی حاضر ہوئے نماز میں اور جناب نے رکوع فرما دی۔ جیسے بھی سنایا اقبال کو بڑی مد ہے، بڑی مد ہے اقبال، ماشاءاللہ اقبال اور اچھی بات سنائی کی۔ طارق جو کوئی حدیثی بس چھوٹی سی حدیثی ایسے سنا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات کیا کرو اور سچ بولنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، یہی آپ کا شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کی ابتدا اچھے کام اللہ کے نام سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کیا کریں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کا نام لے کر کی جائے وہ ہمیشہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام لے کر شروع کیا جائے
وہ ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، کامیاب پہنچتا ہے۔ بیٹھ جو مول صاحب 1 سے 2 منٹ میں ایک حدیث قوالی سے یہ بہتر ہے کام جو میں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عقائد و علم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا موسیٰ مجھ سے بدکاری کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کو میں نے مار دیا ہے، کیا میری توبہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مائی تو نے بدکاری کا کام کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، اس کو مار دیا، تیری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ یہ عورت تیرے پاس آئی تھی، معافی کی درخواست کی تھی، لیکن تو نے آگے سے جواب دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی بدکار آدمی میں تجھے نہ بتا دوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور بدکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان صاحب کوئی حدیث شریف سناؤ گا؟ تین بھائیوں نے دے دینا نا کیا تو عزیزہ حدیث تیار ہے آج تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا پر مجھ پر درود کثرت کے ساتھ بھیجا کرو کہ تمہارا بھیجا ہوا درود کل بروز قیامت اور قبر میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ علی سرکار نے انگریزی بولتی آپ انگریزی بولتے میں نے آج علی سرکار سے کچھ ایک نہیں دل بیٹھتے آپ کی داڑھی پہ آپ لوگ داڑھی سے نہیں حالانکہ علی سرکار نہیں ہے۔ Bismillahirrahmanirrahim. My dear Murshid ordered me to come here and to speak on any topic, so I'm here and I'm very sure that whatever I will speak and you will hear, that will be beneficial for all of us. So I'm going to speak on the importance of Durud Pak. Our Holy Prophet, peace be upon him, said, and this is not a true translation, this is a conclusion. So he said, whoever said Durud Pak intensively on me, so he will not die until he will see the place in Jannah. So in other words, in other place, it was said that whoever prayed Durud Pak on me intensively, he will not die until he will see me in his life. So actually Durud Pak is the base of all kind of prayers, right? So if we are praying different times, but this is missing, so it means we are not actually praying. So this is the base, this is the primary thing of all of our prayers. So we should try to send or to pray Durud Pak on Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam as much as we can. So hopefully with Sarkar's blessing, these words will be beneficial for us. قاری علماء صاحب آتے ہیں سارے بارش صاحب اے کسی رام تھا کوئی حدیث نہیں یہ ان کو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من ترنمت بسمائه وکل لسان وتغنت بتحلیلہ علی دل القیام۔ کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے اور اکثر ہم اپنے پیر مرشد کی زبان سے یہ سنتے ہیں، وہی حدیث شفاعت جن سے کہتے ہیں کہ بروز قیامت کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو تمام انبیاء کرام کے پاس جب ساری لوگ جائیں گے نا تو اذهبوا الی غیری کی آواز آئے گی، تو پھر کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت اقدس و مقدس طاہر و مطہر میں یہ دنیا حاضر ہوگی، اس وقت کریم آقا جانے جانا رب کائنات کے سامنے جب سجدہ فرمائیں گے تو پھر رب کائنات ندا فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے. اور پھر جب یہ آواز پہنچے گی اس طرح کی اتنی میٹھی رب کائنات کی آواز، اور پھر جب وہ اپنی شان سے بیان کروا رہا ہوگا، اور پھر کریم آقا جانے جانا اس وقت تک یہ جس نے بھی ایک مرتبہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا فی الجنہ، فقط جس نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا دنیا میں، وہ بروز قیامت جنت میں ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. گیا نویں آئے ہو سونے ہوں بہ جاؤ، وہ تو پیچھے بہ ملیں گے انشاءاللہ، ملیں گے انشاءاللہ. وہ آرام سے بس چھوڑ دیا کر، پیار نہ خود بیٹھ جاؤ. آجا پیار نہ، اتنے پیار نہ عرض کری دے نا کہ بندی کا دل خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسے بیٹھ جائے. انہیں جانا، انہیں سرکار کو جانا، نبی پاک سے اور نبی پاک سے صرف کو ماننا، اور نہ رکھا غیر سے کام. اب اس غیر سے مراد غیر کون؟ وہ جو حضور سے تیرے، جو حضور سے اوپر ہٹائے، وہ غیر نہیں ہو سکتا جو حضور سے ملا ہے. یا علی غیر، صدیق اکبر غیر، فاروق اعظم غیر، غوث پاک غیر، خواجہ صاحب غیر. یہاں یہ بھی دماغ میں رکھا، نہ رکھا غیر سے کام، یعنی ہر اس ملا پیر سے جو حضور کی طرف سے ہٹائے وہ غیر ہے، اور ہر وہ بات جو مصطفیٰ سے ملائے مصطفیٰ پاک سے ملانے کا ذریعہ ہے. کمال ہو گیا جی، شفاعت سے کمال، حدیث پاک سے کمال کر دے. میری جیب کچھ نہیں تھی، میں کوئی دینا سکتا. چلو تو چلتے ہیں اپنی دے سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پیش کر دیا، یہ پیش کر دیا. چلو زندہ زندہ ایک رول پر کہ دیکھ حضور پاک دس وارث میں سب جن کا نام لینے سے کبھی کی ابھی کچھ آپ کو مل گیا. میری کی بخاری تھی سرکار کے خزانے میں کون سی یہ ہم نے نہیں دیا، یہ سائیں ہے جو مجھ جیسے کمینے پر رحمت کی نگاہ رکھتے ہیں. آپ کو بیڑا پارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی جی علی سرکار سے سبحان اللہ. وہ آپ بھی انگریزی بولتے ہوتے ہیں، ادھر وہ جو گلے میں کارڈ ڈال کر کرے، مگر آپ گھبرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے. علی سرکار بھی آپ کی سب کی جو نا جتنے پڑھے لکھے نوجوانوں کام کرنا ہے عشق رسول سے. آپ سب کی میں ابھی ایک میٹنگ میری ہوگی، آپ کے بعد جب چلے جائیں گے انشاءاللہ. بس کام 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 قائد اعظم کا ہے فرمان. کام 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 پھر کام. قائد اعظم حقیقت میں قائد اعظم سرکار دو عالم سے وہ سب سے بڑے قائد ہیں. حضور سے بڑا کوئی قائد ہے؟ تو حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ کام کرنا سست نہیں بیٹھے. ماشاءاللہ بہت عمدہ. اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، اچھا بھی ہم تو آپ بھی فیضان صاحب آپ سے اچھا. مولی صاحب آپ نے جو ریشو کی تھی نا اس سے میں پتہ لگے کہ مولی صاحب کو مائر بہت اچھی آپ سے دیکھتی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم کرتا رہے میں پتہ نہ دیکھو ایک زبان کی بنی ہوئی ہوتی خالی صاحب کی صاحب بڑا شبہ پڑے ہم نے تو بچوں لے لے بڑے انتقا پڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک
سارے نو برکتاں عطا میرے وقت بھی دسنا جی دعا واسطے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ یہ ذرا نصاب کا ہی حدیث چلو صوفیوں کو جانا چاہیے کہتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی یا کیا بلا مجھے کس نے بدلایا وہ آ گیا کوئی 20-25 پتہ نہیں بابے خاتم نے کوئی گل کی تھی یا پتہ نہیں کس گل سے کیا جانا یا کسی اور بندے نے کوئی گل کی تھی بارہ گل یاد ہے کس کی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی سارے میں نے یہ اللہ نے بیٹھے ہوئے اس میں کہ آپ نے حدیث کی سناؤ ہے کہ حدیث میں کس سے رکنا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کچھ کم از کم حدیثہ تو بیان کر رہے میں کچھ مولوی نہ ہو اللہ تعالیٰ مولوی ایسا بنائے کہ جدا سینہ بھی عشقی رسول اللہ منافر ہو تو باہر بھی عشقی رسول چلو یہ گھبرایا نہ کرو تم نے یہ مرشد تھاپڑ مارے نا خود کے نرد چاہیے بہتے جاؤں سناؤ ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی غلطی ہوگی تو بھی بتا دیں گے نا یہ ایک تربیت گاہ ہے بلے آپ پروگرام لائیو بھی چلتا ہے چلے یہ تربیت ہو رہی ہے آپ کلاس روم میں آپ کو پتہ ہے کلاس روم جو ہوتی ہے اس میں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہے تو کوئی ساتھی بیچ میں سیانے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں شروع میں زیادہ سیانا نہیں صحیح یہ تو بڑے بڑے سیانے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے مقیم صاحب جو اللہ ہے ایک اور بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ سب پاں لگا سیانے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے چلو جی سناؤ کوئی حدیث کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی و مرشدی کریم آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہی کا ایک بیان جو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر گناہ گار کی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے گناہوں میں تو شراب نوشی بھی ہے اور بدکاری بھی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو ذر غفاری آپ چاہے مجھ سے جو مرضی کہو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار ہوگا اس کی شفاعت فرماؤں گا شفاعتی لأہل القبائل من امت سبحان اللہ سبحان صاحب آپ کے درجے بڑھا حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مغیر آبی ہے آپ نے آپ فرمایا اور انہوں نے پوچھا کہ قاتل کی بھی کریں یا زانی کی بھی کریں فلاں فلاں کی جناب نے فرمایا ہاں میں سب کی شفاعت کروں گا اگرچہ ابو ذر کو ناگوار بولا یا اپنی ایک محاورہ کر بولا جاتا ہے اپنے وہ بولا اور پھر فرمایا کہ شفاعتی لأہل القبائل من امتی یہ ابھی بھی سرکار پاک کی مسجد شریف میں اوپر سکونوں پر لکھی ہوئی حدیث شریف یہ ہٹانے کے لیے انہوں نے رنگ مارا ہے وہ رنگ لگایا وہ اور اوپر کے نکل رہی ہے شفاعتی لأہل القبائل من امتی میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے کیا کروں گا شفاعت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو ایسے ہی شفاعت اللہ پاک شفاعت بھی کرے اللہ پاک تو وہ اللہ کے لیے ہے ہی یہ محال ہے شفاعت کہتے ہیں سفارش کو چھوٹا بڑے سے کہتا ہے نہ کہ بڑا چھوٹا جی حضرت سجاد صاحب جو ہے ایک حدیث نہیں کیا خوب غور سے سنو یہ میرے بچوں خوب غور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر بلاک باری والد صاحب نے جو حدیث شفاعت بیان کی ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار کو جب اللہ سے عرض کریں گے کہ میری امت جو ہے دوزخ میں ہے تو اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے سرکار کو تو سرکار چلو کریں گے دوزخ سے اپنی امت کو چلو بھر کے جو ہے وہ چلو یہ ہم جس کو پنجابی میں یہ بھوک بولتے ہیں ایک مٹھ
وہ چلو کی شان سرکار سے سنیں گے، اس چلو کی شان کیا ہے. اس چلو میں کروڑوں اربوں خربوں میرے پاس لفظ کم ہیں، وہ اس امت کے لوگ سرکار ایک چلو سے دوزخ سے نکالیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حدیث ساتھی سارے سنتے رہتے ہیں تو کبھی ناسیم منسیہ والی بات ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے آپ پوری حدیث ہی سنانی. آپ جیسے جیسے سارے سناتے جاتے ہیں مجھے ساری سنانی پڑتی ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 70,000 بندے میری امت ایسی ہے کہ جڑے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو. یہ اپنے شروع کر دی شروع سے آپ کو ایک ایک سن رہا ہوں آپ سے، پر مجھے آپ کی ساری ایک ایک سنانی پڑتی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس سے اچھی ترجیح کہاں میسر آئے اپنے ساتھیوں کے پاس. باقی ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں لیکن اپنے آپ سلسلے میں یہی ایک مرکز ہے ہمارا، تو اس پہ غور ہو. صحیح فرماتے ہیں کہ 70,000 بندے میری امت کے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نہ حساب لے گا، نہ ان پر عذاب ہوگا، نہ ہی کچھ کوئی کچھ پھر ہر 1000 نال 70,000 ہو. اے جی 70 49 ہونے انگریزی کا کیا ہوتا ہے 49 کیا بولا انگریزی آتی ہے انگریزی کو کیا دیشی جیسے 49 نہیں آتی 49 یہ 4 کروڑ 90 لاکھ بندہ ہوتا ہے. کتنے بندے؟ 4 کروڑ 90 لاکھ. وہ کیا کچھ دیتے ہیں کیا نہیں دے سکتے. نادان جن کی امت میں 4 کروڑ 90 لاکھ افراد ایسے موجود ہوں جن سے حساب ہی نہ ہو، تو اس امت کے والی کا عالم کیا سمجھ آئیے. تب ذرا ہو رہے پوری تقریر ہو جانی بس اتنا ہی کافی ہے. 4 کروڑ 90 لاکھ بندہ حدیث کی مثالی چھوڑو 4 کروڑ 90 لاکھ بندے ہوں. پھر فرمایا سلاسو عصیات من عصیات ربی اجلو ادینا، وہ اللہ پاک چلو بھرے گا. کون چلو بھرے گا؟ سلاسو عصیات من عصیات ربی. آپ اگر کل آئے ہوتے تو میں دیکھتے ہیں یہ جو گاڑی تھوڑی سی لمبی تھی نا ملک میرے ساتھ، اگر کل آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ 24 گھنٹے لیتا ہے نا تو آپ نے ادھر دیکھ اس حدیث شریف کے بیان کے وقت آپ کو اگر خضر علیہ السلام کی یاد ہے تو آپ ادھر دیکھتے. یہ اگر رات آپ نے یہاں گزارنی ہوتی آپ یہ کوٹائی ایک آگے آنے والی اور ایک یہ بھی ادھر دیکھنے والی کبھی بھی نہیں دیکھتے. اگر ادھر پیچھے اگر فرشتہ بھی کھڑا ہو جائے نا کسی بندے نے پیچھے نہیں دیکھتے. یہی تو کل سے تربیت کرنا. اب آپ کو دیکھنا ہے اور غور سے حدیث 3 چلو اللہ بھرے گا. کون بھرے گا؟ ادھر نہیں دیکھنا آپ یہی تو سمجھا رہا ہوں. پیچھے ایسے دھماکہ بھی ہوگا پیچھے جیسے کوئی بم پھٹا ہے پھر بھی ادھر. یہی تو ایمان کی بیج ہے جو تمہارے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 اگر آپ یہ اسٹانشنگ کو رسمی بنانا چاہتے ہو تو جو مرضی کرو. یہ چاہتے ہو تو ہم خالص کو ملے جنہیں میں تو ہم چلا رہے ہیں چلو. اور ویسے بھی داند جڑا مالک کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس دانوں یا کو دیتا ہے یا بیچ دیتا ہے. زیادہ بات نہیں کرتا. یہ حدیث کی فیصلہ میں ہے کہ شعر سنو گا شعر سنو وہ ضرور سنو. یہ حدیث کی پہلی ضرور سنو. 3 چلو اللہ پاک بھرے 3 بس جی کوئی نہیں پتا کہ اللہ پاک کا چلو کتنا بڑا ہے. یہ میں نہیں بیان کر سکتا بس میں اتنا بیان کر سکتا ہوں چلو رب بھرے گا. اب اللہ پاک کے چلو کو جی کون بیان پتہ نہیں اللہ نے چلو جرہ کری شہر جانے
وہ ایک شعر جو آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ تربیت والا، ادھر نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا. کوئی بندہ جو اس آستانے سے وابستہ نہ ہو وہ یہاں آئے نا، اس کے ہوش اڑ جانے چاہیے آپ کی تربیت دیکھ کر. میں آپ کو کل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کئی سگی آئے ہوئے ہیں نوے، کئی آستانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کئی قریب پرگوجوار میں، کئی خالی سوبو لینے کے لیے آتے ہیں. چلے ہو اتنی تربیت آپ کی ہونی چاہیے، اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ بندوں کے عقل گم ہو جائے اور بندے یہ دل ان کے کہنے لگے کہ اللہ نے ان کے سینوں کو نور سے مغرور رکھا ہوا. سمجھا؟ وہ جی شعر ہے جی، پنجابی کا شعر ہے جی، پنجابی بھی میرا دوسرا سوزان پڑھنی نہ زیادہ ہو سی اس تو زیادہ. ہاں ہاں تکے، ہاں 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 پرانی پنجابی ہے اکھاں کھول کھول، ہاں ہاں مڑ مڑ تکے، ہاں ہاں تکے مڑ مڑ تکے، پچکاریاں رے کھلو، ہاں ہاں تکے مڑ مڑ پچکاریاں رے. پچکاریاں کیا ہوگی؟ ان کے اندر پچکار ہل چلاتے تھے نا کسان، ٹریکٹروں شیکٹروں سے قربان آپ بیلوں سے بیل ویسے وہ رک جا داند یہ سنے سوئی کٹی داڑھی ہوئے تو درد نہ جانو دے رکھا. یہ گلوں کوڑیاں لگتی ہیں سارے، لیکن جو اس ہاتھ سے بن کے نکلے گا نا اس کی بال بال سے نکلے گا. یاد رکھنا نا، سب ہم سے اچھے ہیں مگر ہونا یہ ہے کہ وہ مریدوں کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی نہیں سمجھاتا. تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے لوگ دیے آپ نے جو ہم کو کہیں نہیں، اور اگر کروڑ روپیہ دے دو تب بھی ہمیں کیا پرواہ ہے. ہم تو اپنی جیب سے اتنی خرچ کر چکے ہیں جتنے آپ سب نے کسی نے نظرانہ ہی نہیں دیا. ایسا بات تو ہم کھڑی کریں گے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کپڑے دیکھیں، کپڑے جو جس کی سلوٹ دور کرنی ہوتی ہے، یہ کپڑے یہ سلوٹیں اگر اس کی سلوٹ دور کرنی ہو تو کیا کرے گا؟ گرم استری استری گرم، تجھے ٹھنڈی استری پھیرو، پھیرنی کیڑی استری پڑی ہے؟ گرم. اس استری کا سینہ پھٹ رہا ہونا ہے، یہ تو کوئی استری کو نہ پوچھے. تمہیں آپ کو سخت سوچ کہہ کر کوئی خوش نہیں ہوتا ہوں وگرنہ آپ کے ہاتھ ہی نہ چوموں. اچھے دعا بولے کرتے ہو مگر اچھے لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کسی کو اصلاح نہ دو. ہمارا ایک ایک بندہ ایسا ہیدہ ہونا چاہیے کہ جسے تراش تراش کر وہ اس کمال پر پہنچا دیا جائے کہ وہ 70 میل دور سے چمک رہا ہو اور اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے والا. سبحان اللہ. ہاں ہاں تکے، ہاں ہاں تکے، موڑ موڑ تکے، موڑ موڑ تکے، پچکاریاں رے کھلو، پچکاریاں رے کھلو. کہتے کبیر سنو بھائی سادو تم سے بیل بھلو. سمجھ آئی؟ اللہ پاک سمجھ ٹھیک ہے. تو بلے جی بلے حدیثہ شفاعت شریف والی کا سوال سجاد صاحب کمال اللہ اور برکت دے. دیکھو یہ نہ خیال فرمایا کرے کوئی قسم بیان نہ کر سکتے اس طرح دوسروں بیان کر سو اس کی حدیثہ اس طرح گھروں میں بھی بیان کیا.
اپنے بچوں سے بیان کیا، اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی فرمان بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ لوگ کے گھر میں کون سی حدیث اکثر سنانی چاہیے؟ میں آپ کو سناتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، وعدہ کرو اپنی بیویوں کو سناؤ، سارے سناؤ گے؟ نبی علیہ السلام بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی اپنے خامد کی غلطی ہونے کی اس کو راضی کرنے میں پہل کرے، اللہ اس پر جنت واجب کرنا۔ سارے سن لیں، سارے سن لیں جی۔ یہ حکم خامد حضور واسطے، بیوی دے بھی اس طرح جس بیوی کی خطا معاف کر دے، خراب جنتا یہ بیان کر سکا۔ اس سے دو فائدے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آم کے گٹھلیوں کے سمجھانے کے لیے مثال کی تطبیق تھوڑی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں کم ایک حدیث شریف سے آم کا آم ہے، حدیث سنانے کا فائدہ ہے، ثواب ہے، کسی کو حدیث شریف سناؤ ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سنانے کے بعد یہ ہوگا کہ بیوی آپ کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ سبحان یہ سنانی ایسا موبائل نہیں کرنا ہے، تو حدیث کی سنانی بس ایک دو منٹ کے مبین صاحب آ جائے گا، حدیث کی سنانی جلدی سے آتی، جلدی سے آ جائے، جلدی سے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اس قابل کو نہیں سکتا، مرشد کریم کا فیضان نظر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس خط میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہزار نعمتوں سے بھر دیا اور کسی نعمت پر احسان جتلایا۔ ایک عظیم و مقدس ہستی جن کو ہمارے لیے پیش کر تو یہ احسان جتلایا۔ دیکھو اللہ نے اپنے مقدس ذات کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا اور جتلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سویزا اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز مومن کی معراج ہے۔ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں حوصلہ افزائی کرو بیریاں نے، اٹھو نہیں آسان سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ آج آپ منبر پر تشریف لے لیے تو پہلا قدم آپ نے رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک برباد ہو
جس کے والدین حیات ہیں اور دونوں میں سے ایک وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ شخص ہلاک برباد ہو. تو میں نے کہا آمین. جب دوسرا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک برباد ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے وہ شخص ہلاک برباد ہو. تو میں نے کہا آمین. تیسرا قدم جب میں نے رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ برباد ہو جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس کے روزے رکھ کے جنت نہ پالے وہ شخص بھی ہلاک برباد ہو. تو میں نے فرمایا آمین. سبحان اللہ. حدیث شریف بھی بہت خوبصورت اور عمدہ سنائی اور ایسی ساری حدیثیں عمدہ ہیں لیکن اس موضوع کے لحاظ سے ایک تو درود شریف کی برکت کے متعلق بات ہوگی. ایک حدیث شریف میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جناب پاک کا جب نام لیا جائے جناب پاک یا حضرت پاک یا سرکار پاک ہے تو پھر جب یہ کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام آپ کا لیے تو پھر لازم ہے کہ ہم پڑھے تو ماشاءاللہ دیکھو جو دوسری کی فضیلت ہو گئی. اچھا جی, والدین کے حقوق کی بات یہ بڑا مسئلہ ہے. کئی لوگ جو ہے پیروں فقیروں کے پاس بہت جاتے ہیں, ماں باپ بڑے بڑے پیر فقیر بھی ناقصی ہیں جو ماں باپ کی عزت فقیر کے بارے میں نہ بتلائیں. وگرنہ کوئی پیر صاحب جو ہے وہ بتلانا چاہیے کہ ماں دی عزت کر پیو دی کر کہ انہیں تم جمعہ مال ہے مالات کر تھوڑے سامنے بھی چکے گی. آدھے تو صحیح جناب انہیں دور پھر کر دے رہا تو انہوں نے دور پھر ہوگی جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اس کو عالی سرکار آپ نزی بولتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ. کیا کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ مطلب کیا عدلے کا بدلہ جیسی کرنی ویسی کرنی. جڑا کھڈا کھوددا ہے وہ واسطے کھڈا کھد جاندا ہے. جڑا کسی واسطے رحم کردا ہے اس پر رحم ہو جاتا ہے. من لا یرحم لا یرحم. جڑا رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے. دوسری بات 3 باتیں آپ نے کی. تیسری رمضان شریف کی وہ تو رمضان شریف کی فضیلت میں یہ 2 تو آپ کو بہت زیادہ اس کا ضرورت ہے. ایک تو بار بار درود شریف پڑھنے کی اور ایک رمضان شریف جو سال میں ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی عظمت کی توفیق عطا. سب کہہ دیں آمین. بول جاتے ہو کہ مجھے مکی کو مارکی میں نہیں سٹارٹ کرنا تو 4 باری 5 7 باری تو ہوں سٹارٹ کرنا کہ تقیر کی مار کے تاں سلمان صدا کر رہے ہیں کہ کوئی حالت لگ دی کوئی آمین کا وما قادر جفتا اللہ پاک رحم کر دے. بڑی اچھی بات قبلہ آپ بھی ادھر آئین میدان میں کوئی حدیث ہی سنیں آپ بڑی محبت ہم سے کرتے ہیں کوئی حدیث بھی سنا دیں. اچھا کوئی حدیث نہیں سنا دیں کوئی درود شریف کے بارے میں کوئی اور جو بھی کسی چیز کی جیسے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پاک کا ارشاد ہے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس سے میری شفاعت واجب ہوگی. فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر اندر کا دیدار کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو چونکہ ابھی قبر شریف کے اندر ہے نا جس نے روزہ پاک کا دیدار کیا مفہوم ٹھیک بیان کیا. جس نے روزہ پاک یہ جا حضور دی محبت جا انگلش چلا جیسے ہمیں ایسا اور کی کوئی ساتھی حافظ مولانا احمد کہتے ہیں مرشد پاک مسلم چھوڑو اور حدیث شریف سناؤ. سارے شروع ہو جاتے ہو مرشد پاک کی بارگاہ میں سناؤ. مرشد سامنے بیٹھے ہیں کتنے اسلام کو جب سننے میں کھاتے شروع کیتے حدیث شریف سنائے بات. پیر فقیر دا نام نہیں لینا اپنا کام کا حدیث شریف
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن سے حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ بلے بلے قرآن قرآن تو جو حدیث سنائی اس کا حق ہے مطلب چادر دیتی ہے وہ پرانی کسی اور کو دے دینا، پرانی کسی اور سگی بننا آپ کے حسن حسین پاک سگی بھی بڑے سر اے ادھر یہ مولی صاحب کی بلا کو دے دو جنہوں نے وہ غیبت نہ کرنے کی وصیت سنائی، کالی ان کو دے دو، سبز آپ لے لو۔ اچھا جی قبلہ سوری عرب صاحب آپ حدیث سنائے کہ آپ کو میں سنا دوں یہ کلپ بنا کر جن کی بیوی کو انشن کرنا عرب بھائی کہ حضرت نے کو یہ وصیت کی ہے کہ جو بندہ اپنی زوجہ سے محبت کرے اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے رہے اور بالکل لڑائی نہ کرے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ کہ آپ نے یہ بیوی کو سنانی اور خالی حدیث کی بھی نہیں سنانی بلکہ اس نے محبت بھی فرمانی اور پیار سے رہنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک اور حدیث سنا دیں جس سے اچھی بیوی مل گئی، اچھی سواری مل گئی اور اچھا گھر مل گیا، وہ خوشبخت۔ اور جو خوشبخت ہو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں نعمت ضائع نہ ہو، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں نعمت تو ویسا آپ نے یہ باتیں گھر پہ سنایا۔ ایک نشیب اور سال کو جس کا کوئی ایک بیٹا فوت ہوا یا بیٹی فوت ہوئی، اللہ پاک سے جنت میں داخل اور اس کے گناہوں کو اس کو دوبارہ بنائے، 2 یا 3 یا 1 بیٹا یا بیٹی اس پر اللہ پاک فضل فرماتا ہے، فرمائے یاد آ گیا والے اس حیدر شاہ کی لیے دعا کرنے اچھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو باقی اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وقت 12:30 ہو گئے، ابھی دعا کریں گے اور دعا کے بعد پھر سارے ساتھی مہربانی فرمائیں گے، جمعہ شریف کے لیے تشریف لے جائیں گے اور پھر اس کا بندہ آپ جمعہ شریف پڑھانا ہے، پھر جمعے کے بعد نگر شریف، ٹھیک ہے؟ یا نگر شریف کا یہیں سے روشنی ہوگا، جمعہ پڑھ دوں یہ جگہ پہ یوسف شاہ صاحب کو نظر آ رہے یا کسی کو نظر آئے نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، سمجھ آئے طارق صاحب جی اور پتہ کرو نگر شریف جلدی ہے۔ تو سارے ساتھیوں کو بہت شکریہ اور نگر شریف تناول فرما لیں اور جن ساتھیوں نے اب اگر رات ساری میں زندہ ہوں سویا تو میں دلی نماز پڑھ کے میں تو آرام کروں گا، جمعہ حصہ پڑھائیں اور نماز سارے ساتھی اپنی اپنی محلوں کی مساجد میں اپنے اپنے گاؤں میں شہروں میں ہر روز وقتہ نماز اپنی اپنے محلے کی اہل سنت کی مساجد ادا کرنا، کوشش کرنی ہے صف اول میں دائیں کروں تکبیر اولا کے ساتھ صف سارے اونچا کرو، صف اور کون سی طرف اور کس تکبیر کے ساتھ کا وعدہ اللہ پاک آپ کو استقامت آمین۔ آئندہ 11ویں شریف میں جو ساتھی آئے گا وہ اینٹوں والا کام ذرا رک گیا ہے، آپ پہلے سارے ساتھی بہت زیادہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا، بیچ میں وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب سے لے کر اگلی 11ویں تک پورا 1 مہینہ ہے تو 1 مہینے میں 1 قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ساتھی کوشش کریے کہ قرآن شریف پڑھ کے خود روز سبحانہ پڑھا آدھا پڑھا وہ ایک سامنے رکھ کے نا پھونک دیتا پورا قرآن شریف پڑھ کے اس کے بعد ایک سے لیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی بتا ہے ساتھیوں جتنے بندے بیٹھے ہوئے جتنا سلسلہ ہے اتنا وسیع ہے،
اگر ایک ایک لے جاؤ 2,500 میں کسی مقصد واسطے جمع کر رہے ہیں چلے ہو سمجھنا چاہیے اشارے وہیں پر قرآن شریف پڑھ کے کافی ماشاءاللہ ہوئی ہے لیکن آپ پچھلے مہینے بھی ساتھ سست رہے قرآن شریف کو جو لوگ حفظ کر رہے تھے وہ کوشش کریں کہ وہ آگے چلے جس طرح کے اس دفعہ علی رضا صاحب اللہ نے تربیت فرمائی آپ کی اسی طرح کی تربیت ہمیشہ جاری ہمیشہ بس صرف السلام علیکم ہاتھ مارے میں جوڑنے والا سسٹم ختم کہہ دو انشاءاللہ جس کو نظر پر یقین نہیں اس کو ہاتھ سے بھی کیا ملنا ہے یہ بھی سچی بات یعنی یہ تو حج تک نہیں یقین نہیں نا یہ تو سڑا بھی اللہ کا مسئلہ ہے سلام دعا ہے اونجی ہو جانا ہے کہ صدی لگے نہیں تو ساں حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو انہوں کا کہ لنگر کھلا کے برتن تو کے خرچے خوچے سارے ہوں کرتے تو کے برتن اصلا میں سے میں نے چاول شاول دینا ماں کہ وہ وغیرہ یہ جو چیز موٹے موٹے وہ تمہیں دینا جتنے بھی چاول مان 2 من 3 من 4 من 5 ہر گیا برتن دو کر بولے کبھی یعنی میں جیسے گزر رہا ہوں نا تو وہاں سے خالد مجھ سے کھڑے ہو رہے ایسے کر رہے اگے نہیں کبھی ان کا کوئی کام نہیں ہے کیسے اب تک سکے جب دل خوش ہے تو سن دعا بڑھنے کو کدھر بکا مار رہا تھا دعا کدھر مار ناٹو نیچے پر مدد کو ملر دے کہ اللہ بڑھا ہے تو میں ویلا ضائع کر دیو اوریجنل تصوف سمجھو پاگل نہ بنو مینٹل نہ بنو پچھے پچھے لونے میں کیڑا بیس تو ہونا بسی گل مرنے نہ بیس نہ سبحان اللہ اور پچھے بیٹھی تو بھائی کیا ہو ہاتھ میں بڑا چکے ہیں سرکار پاک دا عبداللہ بن ابی ریا منافق کہ سن لو سائیں دا ہاتھ کا جڑا دریس بچوں ہی افضل ہم تو حضور کی گلی کے کتوں 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 کے قدموں کی خاک سیدہ حاجوں کے ریا موڑ منافق وہ پائی جب تک دل درونہ بدلے ایمان نہیں مل سکتا اور ایمان محبت کا نام ہے یہ جو سسٹم حضرت نے آپ نے مزید کی اصلاح کرنی لنگر شریف کہتے وقت کسی بندے کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے سوائے دروش شریف سوائے دروش شریف ایک نکڑ سے لنگر شریف کبھی دوسری نکڑ تک پہنچنے سے پہلے کوئی بندہ لنگر نہ شروع کرے یہ حکم ہے ہمارا جو پہلے شروع کرے گا اس کے ہاتھ پہ شیطان کا ہاتھ وہ بھی خیر بنا ہے سمجھ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگر شریف لگوایا ایک بندے نے آگے کیا فرمایا نہ کر جب اجرت یہ شیطان کا کام ہے بسم اللہ شریف جس کھانے میں نہ پڑی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے جب سارا کھانا تقسیم ہو جائے جب تک آخر تک کھانا نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک مکمل طور پر پابندی کے ساتھ دروشی پڑھا جاتا ہے دروشی درود خضری ویسے ہم پڑھتے ہیں آپ جو مرضی ہے کوئی پابندی نہیں درود تو درود شریف ہے جو بھی آپ پڑھیں گے صحیح فائدہ آتا ہے تو یہ ادم داڑ نہیں ہونی چاہیے آواز بھی اونچی نہیں آنی چاہیے آپ سب سے بڑا بات کی ہم نے روتا رہا میں آپ کو رلاتا رہا آپ نے ماتھے چھوڑے آپ نے ہاتھ چھوڑے یہ ہے ہماری محبت اگر ترتیب دے کر تو علی رضا صاحب دورے پر ہم نکال دیں گے پنڈی گیپ سے جو ہے شروع ہوگا آخری سبق کراچی کا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ سب کے پاس ایک ارادہ کر رہیں گے آپ کی اصلاح کریں گے انفرادی طور پر اور 11ویں شریف میں اجتماعی طور پر تماشا دیکھیے پھر فیضان کہاں جاتا سمجھ میں آئی لیکن یہ ہم نہ سنیں کہ کوئی گروہ بندی ہے لاہور اس پارک میں بڑھائیاں بڑی ہوئی کیوں لاہور میں پروفیسر صاحب کا ادب و احترام سب لوگوں پر لازم وہ بالکل سمجھ آئی یہ ارشی بھائی ہے یہ ان کی بلا میں میرے نال ہو رہا ہے ارشی بھائی یہ میں ڈرتا بھی کبھی رہتا ہوں
اللہ خیر ہی کرے کہ یہ کام شام اچھا کو نہیں ہے. پروفیسر صاحب کے ساتھ جو لوگ متعلق ہے وہ ان سے ملیں، ان سے ادب رکھیں، ان سے پیار رکھیں. اور یہ عرشی میں یہ صرف رپورٹر ہے. کیا ہے؟ اب اے میرے سارے نہیں خبر دیتا ہے. پروفیسر صاحب آپ پر بھی میری نظر رکھنے کا کہا ہوا ہے کیونکہ تھوڑے بھی پر کٹ رہے ضروری ہو جائے. آپ پر بھی لازمی میں نظر رکھنے کا بھی نہیں بولتے. تو یہ کوئی گروہ بندی نہیں چلے. آپس میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پڑوسیوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اور کسی بھی مخالفت کرنے والے کا جواب کس سے دینا ہے؟ سارے اونچا بولو. گالی کوئی دے تو اس کو بھی جواب کس طرح دینا ہے؟ میل کو کس سے ختم کرنا ہے؟ نفرت کو کس سے ختم کرنا ہے؟ بس یہ سبق ہے آخری دعا سے پہلے کہ اپنی محبتوں سے نفرتوں کو ختم کر دیں. آپ کو میں اس رات تھوڑی کرتا ہوں، اس پہ بھی خیال ہو. یہ ابھی میرے جانے کے بعد بھی میں آج آپ کو چیک کروں ورشن یہاں سے جان پوچھنا ابھی لہنے آپ نے بنوانی ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپ چھپ کر صدقات کی دیکھا آپ نے. پردہ ایسے صدقات سے بولے یہ مجھے مجھے نماز کی جو پڑھ دیں نہیں سمجھ آئی. یہ حضور پاک کے صحیح سے تصور سیکھا جاتا ہے نا. حضور پاک تصور کی اصل کون ہے؟ اچھا بولو. ہم نہیں ہیں، سرکار ہیں، نبی پاک ہیں. تصور کی اصل کون ہے؟ جس طرح یہاں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے. اصل اس پوری امت میں حضور جیسا امام سے کوئی نہیں. تو یہ امامت اس امام کی اصل کون ہے؟ اچھا بولو. اسی طرح پیر کی اصل کون ہے؟ تصوف کی اصل کون ہے؟ یہ سمجھے نا. تو آپ نے آپس میں نفرت یہ تھوڑے سے میرے جذباتی لفظ جو بولے ہیں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں. اگر آپ نے خود دھاڑ کرنی ہے، کوئی فرقہ بندی کرنی ہے، کوئی گروہ بندی کرنی ہے، آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو میرے استانی پر آپ نہ اور نہ مجھے تکلیف دے، نہ میرا سینہ پھاڑے. جو محبت والا محبت لینے کے لیے آئے، محبت سیکھنے کے لیے آئے، محبت بانٹنے کے لیے آئے، رات کو آئے تو دروازے کھلے پائے گا، دن کو آئے تو دروازے کھلے پائے گا، گرمی میں آئے تو دروازے کھلے پائے گا، سردی میں آئے تو دروازے کھلے پائے گا. 24 گھنٹوں میں اس کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی دروازہ بند نہیں. اور اگر آپ نے گروہ بندیاں کرنی ہے، ٹولے بنانے ہیں تو یہ ہے. میں نے کوئی شوق نہیں بندے اکٹھے کرنے کا، میں ہوں بھی کر سکتا تھا. یہ ہمارے پورے علاقے کے یہاں پر 30 بندے بھی نہیں اس پورے خطے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی بیرن شہر نہیں لگایا. ایک بار لگا تھا کہ لاہور کے موڑے بنا کے رہے یہی گل ہے. ورشی ہم نے کوئی بینر بنوایا، کوئی پوسٹر بنوایا. ہمیں بیڑے اکٹھی کرنے کا شوق کوئی نہیں. جو تھوڑے سے ہیں ہم ان کو بندہ بنانا. بس یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ گروہ بندیاں شریعہ تم ہے تو میں خلیفہ ٹنگوں پر دیا گا. میں اس کو بندہ رکھے ہمیں، ہم جو چلا رہے ہیں اس طرح چلے مگر نہ جائے دباؤ. مطلقاً ایک بندہ تم پر متعین کر دیا گیا ہے، تمہیں یہ سیدھا رسول اللہ کے راستے کی طرف لے جائے. کوئی کسی قسم کی گڑبڑیشن ہمارے کان نہ سنے. یہ سب سے بڑا خناس شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بندے کو اس لائن پر لاتا ہے کہ بندہ اچھا خاصا چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتا ہے. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پکے رہیں انشاءاللہ اس بات پر کہ آپ نے کبھی آپس میں نفرت نہیں کرنی. انشاءاللہ خیر امید ہے. تو باقی انشاءاللہ ان کا میں شیڈول تیار کر کے آپ کو سب دوستوں سے رابطہ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ سارے مجھے انشاءاللہ حاصل. اور میں نے کہا راتی ضرور بھارت کی پائی گئی. اور جس گھر میں ایسی جگہ پر میرے کو مل رہا ہے تو یہاں خواتین کی آمد و رفت نہ ہو. میرا اپنا معمول یہ ہے، جس گھر میں خاتون بے پردہ ہو میں اس گھر میں نہیں رکتا ہوں، جاتا ہی نہیں.
ایسا آپ کی بیٹھو اللہ بیٹھک ہوئے نال باتھ روم ہوئے اور اتھوں ہی جناب اسی پنجوں بیلیاں دی نماز نال مسجد پڑھن جا سکتے جتنے تھوڑی قریب سنیہ دی مسجد ہوئے اسے نماز پنجوں بیلیاں دی پڑھو گے ایک ہی گاڑی رہنے گے تو تمہوں انشاءاللہ دورے کے اختتام پر سب کو پکا نمازی بنا کر آئیں گے یہ میری امید ہے اچھا تسی بھی تیار ہو جاؤ جنید صاحب انہیں نمازہ مجھے بہت ہوتا ہی وہ دی وجہ تمہیں بھی لگنا لگا ہے کتا مارا خسمان ہوگا کتا مارا یہ محاورہ سنے یہ کتا کتے بھول جاتے نا اب تیرا مالک ایسا ہی نہیں بندہ ہے اب تیرا مالک نہ کی رسول ہے لیکن گال مرید گڑبڑ کرے گا تین بدنام ہو جائے گا میری مرشد پاک نے مجھے بیعت کرتے وقت ایسے آتے ہیں فرمایا بھئی تین شرطیں ہیں اگر کہو تو بیعت کرو اگر نہ چاہو ہمیں کہا حضور بتائیں ان تینوں میں سے ایک یہ بھی تیری وجہ سے اتنی لڑائی ہونے لگے اختلاف پڑنے لگے چپلے پہننا نکل جانا لڑائی میں مبتلا نہ ہونا فتنے میں مبتلا نہ ہونا نہ کرنا کسی کو تیری وجہ سے کوئی فتنہ ہونے لگے اس جگہ پہ مجھ ہو جائے یہ حضرت نے مجھ سے وعدہ کروایا میں نے آمین کی پھر آپ نے مجھے بیعت فرمایا تو اب آپ جو میرے ساتھ چلے کو آپ سے بھی یہ کہتا ہوں فتنے میں نہیں کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے حضور پاک کے عشق کا کام کرنا ہے محبت کا کام کرنا ہے پیار کا کام کرنا ہے اور یہ آپس میں کوئی بکھیڑا بکھوڑا بھی نہیں کرنا کھانا بھی انشاءاللہ لگ جائے آگے جی لے آؤ پھر اسی بس تو کھانا تیار کر دیں 2 منٹ چلو جی ایک باری سورہ فاتحہ لے آؤ اللہ پاک یہ سارے ساتھی موجود ہیں میں بھی گناہگار کام کر موجود ہوں میرے مالک میری اور ان کی غلطیاں معاف فرما میرے اور ان کی گناہ معاف فرما میرے اور ان کے عبوبت پردہ ڈال اور صرف ہماری نہیں عالم اسلام کا فضل فرما مسلمانوں کو نعمت جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں دل سے یا کیا کشمیر میں مسلمانوں واسطے اور جتنے ممالک ہیں کئی تو ایسے نہیں جنہوں میں سنوں خبری کوئی کسی مسلمان کوئی حالت سے دل نہ دعا کرو اللہ والا سارے کی پریشانیاں دور کرو اور یہ انہوں نے دور کرے تو انہوں نے صدقے اللہ سارے کی پریشانیاں دور کرو اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جتنے سنگیت آئے ہو جتنی چنگیاں گلاں سنیاں نے یا جنہ سنگیاں ہونا ہے حدیث شریف دے ایک سنگیاں سنائی اللہ انہاں ساریاں سانوں جڑیاں سنگلاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنیاں انہاں سے عمل بھی توفیق شاہ جی حضور ملتان تشریف ہے اور کہ ملک صاحب محمد صاحب انہاں دی پوری پارٹی اور جڑے سکین ملتان آئے جڑے فیصل آباد کو آئے جڑے عجیب حق صاحب کے ساتھ ملکین تو آئے جڑے سکین پروفیسر عبداللہ دی معیت میں لاہور کو آئے جڑے سکین ننگے کھاریاں گجرات قاری غلام باز صاحب نے جڑے سکین قاری وارد صاحب نے قرار کشمیر تو آئے اے سرگو میں تو غلام رسول دے جڑے سکی آئے اے دیپال کو جڑے سکی بچے آئے آپ اور آپ نے سکی اور جتنے بھی تھے وہ سکی چشتی نقشبندی سربندی قادری کسی سلسلے آئے تلک رکھنے آئے دائیں بائیں میں جڑے سکی آئے اللہ پاک اساں ساریاں دی حاضری قبول تے منظور کر میری بھی اساں دی مغفرت کر اس گناہگار کام در کی کہ تہاڈی قسمت میں اساں سارے دی قسمت بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والی قسمت اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت مبارکہ لکھ دے دعائیوں اگر ساڑھے میں کوئی قد وقت ہے اللہ پاک کو خوش وقت بنائے ساڑھے میں کوئی محروم ہے اللہ پاک کو مقبول پر اور اگر کوئی ساڑھے میں کوئی عیب ہیر پھیر کوٹ انسان آسان
نبوت کے دروازے بندے نبی بھی نہیں بعد ہی اصل خیر بہت ہی زیادہ میں تو زیادہ گناہگار ہوں. آپ لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی عیب کمی ہوگی، اگر ہو مجھ میں آپ میں جڑی بھی ہے، اللہ اس کو عفو درگزر سے معاف آمین. اور یا اللہ پاک ہم نے کسی کی غیبت کی تو وہ معاف فرما، ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو وہ معاف فرما، اگر ہم نے کسی کو دل توڑا ہو آج سے پہلے تو وہ معاف فرما، اگر ہم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی برتی ہو تو وہ بھی معاف فرما. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی جو بہت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ اور تندرستی عطا فرما. آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں نہ صرف آپ بھائی بلکہ جتنے دور دراز میں لوگ ہمارے ساتھ اس وقت بھی دعا میں شامل ہیں، یا دعا کا حکم فرما رہے ہیں. ہماری التجا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ پاک ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، بوڑھوں، جوانوں پر اپنا فضل فرمائے جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا کہہ رہے ہیں یا دعا میں مشغول ہیں یا یہ تمنا رکھتے تھے کہ اس دعا میں شامل ہوں. اللہ پاک ان سب کی حاجتیں قبول آمین. ہمارے 19 ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے یہ برابر کی جگہ خریدنے میں میری زبردست مدد کی. آپ کے پیر بھائی ہیں وہ ان کے لیے بھی دل سے دعا کرنا. وہ سامنے نہیں آتے، آپ کے پیر بھائی ادھر ہی کہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے. ایک ساتھی حیدرآباد سے عدیل بھائی اور اس طرح دو ساتھی کراچی سے، وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے سامنے نہیں آتے، آگے نہیں آتے. ان کے لیے دعا کرو جو اتنے بے لوس ہیں کہ سامنے بھی نہیں آتے اور کام سارا کرتے ہیں. اللہ پاک جل شان ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی روزیوں میں وفرت اور فراوانی اور برکت پیدا آمین. اس طرح وہ چھپے ہوئے ہیں یا اللہ اسی طرح اندر ہی اندر ان پر رحمت کے دروازے آمین. اور ایک ساتھی دیون کے لیے دعا، میرا بیٹا ہے جو حیدر علی، اس کے لیے وہ 2-3 دن کا فوت ہوا ہے. ویسے بالکل ہی 2-3 دن کی عمر کیا ہوتی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اس بچے کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ آمین. اللہ پاک عزیز شریف ہے یا اللہ اپنے محبوب کی بات پر مطمئن ہے. اور باقی کسی ساتھی اگر بیٹا بیٹی کوئی بہن بھائی کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے تو جس طرح میرے بیٹے کے لیے میں نے دعا کی بالکل اسی طرح یا اللہ ان سب کے بچوں اور بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس دعا کو قبول فرما. یکساں طور پر اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی عطا فرمائے. ہمارے بھائی فراج رضوی اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کر کے سارا کھاتا خراب ہو جائے گا، بس ان کے لیے دعا ہے. رات بھر نگاہ چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ تیز سجدی نہیں کی ہے. تو اتنا مخلص بندہ جو سارا رات اور سارا دن صرف محفل شریف میں اور باتیں سننے کے لیے حدیثیں سننے کے لیے بیٹھا رہا. یا اللہ تیری برگاہ میں ان کے لیے بھی دعا ہے، ان کا دامن بھی مالا مال آمین. بڑا مشکل سا ہوتا ہے یہ معاملہ، اس لیے اکرم بھائی حیدرآباد سے ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں اور ان کے ساتھی جتنے حیدرآباد سے ہیں، ٹنڈو جاؤں سے سندھ سے معراج شفیع اور ان کے ساتھی، اور کراچی سے شاہدین بھائی، بوبی بھائی، عالی سردار، ان کی ساری ٹیم، وہ حضرت سید امام حسن شاہ اور زبیر بھائی کراچی والے، پرندی والے، سٹیل مل والے، یہ سارے تو میں علاقہ بھول گیا میں معاف کر دوں. یہ عبدالحکیم والے بابا جی حضور جڑے ہیں اور ایک اخلاص ہے جڑا جڑا میرے سامنے مذہب ہے سارے واسطے اللہ
ہماری غلطیوں جن دوستوں نے نظر شریف پکانے والے ساری ساری رات جاتا ہے ہم سے کام نہیں ہو سکتا یہ مذاق سے ہے اللہ کی محبت کی محبت یا حضور قرآن کی محبت کی بنیاد پر ساری رات کے لگے ہوئے آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہو لگے ہو اللہ ان کی مرادیں پوری فرمائے جو لانے والے ہیں پکانے والے ہیں جو کھانے والے ہیں اللہ پاک سب پر فضل آمین یا رب العالمین اس ملک کی بھی حفاظت فرما چاروں صوبوں کی حفاظت فرما حکومت کو گنجے کو غیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا گاڑ دے علماء رسول پر اپنی مہربانیاں فرما مشاہد رسول پر اپنی مہربانیاں فرما اللہم انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير بس ادھر رہ گئے ہو جائے طریقے سے یوسف بھائی کسی کام کی وجہ سے مجھے مشغول کسی دفتر میں جانا پڑ گیا وہ وہاں چلے گئے